نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی زمانے کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور حق بات پر کیا کیا بھائی؟ صبر کیا. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. ہم ایک ہے اللہ کے ہاں ضابطہ اور ایک ہے رابطہ. کیا ہے؟ ادھر آئے سامنے، چھپ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں، کیا ہے اللہ کے ہاں؟ ایک بھائی، ایک ہے ضابطہ اور ایک کیا ہے؟ ہاں، ضابطہ کیا ہے؟ اذان ہوئی آپ مسجد میں آ گئے، ہاں، لیکن ہم لوگ مسجد میں رہتے ہوئے بھی تاخیر سے آتے ہیں، یہیں سوتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں پیتے ہیں، لیکن اذان کے بعد ہم اٹھتے ہیں. رابطہ یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے پہنچ جائیں، اللہ کے دربار میں تیار ہو کے وضو کر کے اطمینان سے. کہاں؟ اللہ کے دربار میں. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب عصر میں آتے تو پھر عشاء پڑھ کے جاتے گا، اور ہر نماز میں جب تک صحت رہی اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے. ظہر میں 12 کے بعد ہی آ جاتے مسجد میں. یہ رمضان کی عام دنوں میں. تو ایک اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے. ہم اسی رابطے کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس میں کوتاہی کریں گے تو. اور معتکفین جو سنت کے ہیں وہاں وضو خانے پہ بات نہ کریں. تو بتایا بھی گیا تھا بات نہیں کرنا چاہیے. سلام کا جواب دینا منع ہے باہر مسجد کے. آدمی کہیں دنیاوی کام ہو، کسی آفیسر کے پاس جانا ہو تو آدمی پہلے پہنچ جاتا ہے، نہیں؟ خوب تیار ہو کے جائے گا، ہاں، موبائل بند کر دے گا، وہاں کے آداب کی رعایت کرے گا. نہیں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے میرے کسی کام سے تو میرا کام بگڑ جائے گا. نہیں ہوگا. سب کاموں کے بنانے والی ذات اللہ کی ہے. ساری نعمتیں اس کی ہم پر نچھاور ہیں، لیکن ہم اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کا خیال نہ کریں تو کتنی جو ہے بے ادبی کی بات ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. ہمیں آتا ہے بعض اللہ والوں کے بارے میں کہ جب مسجد میں آتے تو ان کے چہرے فق ہو جایا کرتے تھے، اور بعضوں کے بارے میں آتا ہے روز نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، بہت ہی صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آتے. بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ جوڑا استعمال نہیں کرتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے. یہ تو ان کا اپنا وہ تھا. لیکن ہم تو کم سے کم اتنا کریں کہ اذان سے پہلے تیار ہو کے مسجد میں بیٹھ جائیں.
یہ اللہ نے بنانے کا موقع دیا ہے۔ رمضان ہے، اب تو ختم کے قریب ہے، اب تو ختم ہونے والا ہے، آئندہ پتہ نہیں دستیاب ہو کہ نہ ہو، ملے کہ نہ ملے، کوئی نہیں جانتا، کوئی ایک پل نہیں جانتا۔ کل کیا ہوگا کسی کو معلوم ہے؟ قرآن میں کہا ہے اللہ نے، کیا ہے؟ ہاں، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے کل کی تیاری اپنے کو کرنا ہے، اور ایسی تیاری جو پائیدار ہو۔ یہ نہیں کہ سرسری طور پر آپ مکان بناتے ہیں تو ویسے ہی بنا دیتے ہیں، اس کی بنیاد اچھی ہو، اس کا جو ہے آپ کے ہاں جو پتھر، ہر چیز اس کا نقش و نگار اچھا ہو، تاکہ کچھ دن رہے، ٹکے۔ آدمی سوچتا ہے میں استعمال کروں، میری اولاد بھی استعمال کرے۔ ایسے ہی ہم نیکیاں کریں گے تو اس کا فائدہ ہم کو بھی ہوگا اور ہماری اولادوں کو بھی ہوگا، خالی ہم کو نہیں ہوگا، ہماری اولادوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی اس کا اثر نسلوں میں رکھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہو، نام و نمود، ریا، تعریف کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہو تو اس میں پائیداری ہے۔ خود اپنا نفع کہ دنیا سے جانے کے بعد آدمی آرام و راحت سے رہے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے اگر اولادیں نالائق ہوں گی، ہم نے قرآن نے کہا ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ذمہ داری ہے، جس طریقے سے ہم ان کے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ان کی آخرت کی فکر ہمارے ذمہ ہے۔ اگر وہ کوئی نالائقی پن کریں گے تو قبر میں آتا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے اولادوں کو، گھر والوں کی بھی فکر رکھنی چاہیے، گھر کے اندر حدیث کی تعلیم کرنا چاہیے، اس کے خیر و برکات ہیں۔ ایک عورت 4 آدمی کو لے جائے گی، ہے نا؟ کہاں؟ حنیف بھائی کہاں لے جائے گی؟ دیگوڑی؟ جہنم میں۔ 4 آدمی کو لے جائے گی۔ کس کو بھائی؟ بہن اور بھائی اور شوہر اور بیٹا اور باپ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ بہرحال وہ ان کا الگ ہے، اس لیے فکر تو ہم کو کرنی ہے، جو گھر کا بڑا ہے جس اعتبار سے اس کو فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے جیسے آگ کہیں لگ جاتی ہے، آپ کے ہاں تو دور دور مکانات ہیں، کہیں لگ جاتی ہے کہ کئی مکان قریب ہیں، گاؤں ہیں، تو لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں آس پاس والوں کو بھی اس کا نقصان نہ ہو۔ ہر ایک جو ہے بالٹی لے کے اور وہ جو بھی آلہ ہیں وہ اس سے سوچتا ہے کہ آگ بجھا دے تاکہ اوروں کو نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی جو آگ بے عملی کی، بدعملی کی جل رہی ہمارے اور آپ کے گھروں میں، آس پاس میں، اس کی بھی فکر ہم کو اور آپ کو کرنی ہے۔ کوئی اور نہیں آئے گا، آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، ہم ہی اور آپ کو کرنا ہے۔ گھر میں ہماری اولادیں نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ پہلے صبح کو گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ اب تو نماز میں بھی نہیں رہتے، جتنے لوگ جمعہ میں رہتے ہیں اتنے لوگ تہجد میں رہا کرتے تھے۔ پہلے لوگ خیریت پوچھتے تو یہ نہیں کہ آپ کو بخار یا سر درد ہے، خیریت ہے مطلب تہجد پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، یہ خیریت ہوا کرتی تھی۔
اب تو نماز میں ہی ہم جو ہے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کو گھر کو آباد کرنے والے، جنہوں نے آباد کیا، اللہ نے ان کو آباد کیا۔ اگر ہم اس میں تساہلی سستی برتیں گے تو ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہم دیکھ لیں۔ جتنا اختیار ہم کو دیا اللہ نے اتنی کوشش کرنی چاہیے، باقی آگے اللہ کا کام۔ آپ نے سنا نا وہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے عصر بعد، کہ اپنی جتنی کوششیں کیجئے، باقی اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ دعا آتی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ گھر والوں کے لیے ہے، اولادوں کی فرما برداری کے لیے ہے، بیوی کی فرما برداری کے لیے، کہ اے اللہ ان سب کو، ہماری گھر والوں کو، اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور متقیوں کا امام بنائیے۔ یہ دعا آتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نالائق ہو تو ہر نماز کے بعد 3 بار یہ پڑھ لیا کرے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ۔ تو اس لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اللہ کے گھر کے آداب کے ساتھ، اور اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی فکر کریں، اور اللہ کو جس کی نعمتیں ہم پر نچھاور ہیں لامحدود، اس کو جو ہے ہم ہمہ وقت یاد کرتے رہیں۔ ہمہ وقت یاد کرنے کے لیے اسی لیے ذکر کرایا جاتا ہے، تاکہ وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارا دل غافل نہ ہو، ہم غافل نہ ہوں اس اپنے پالنہار سے، اس اللہ سے ہم غفلت کرنے والے نہ بنیں، ہم سچے پکے اس کے فرما بردار اور اس کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی لیے تلاوت کی جاتی ہے، اسی لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اور اسی لیے اور ارکان اسلام جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، تاکہ اس کا تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اسی لیے کوشش کی جاتی ہے۔ کریں گے سب لوگ؟ اپنے گھر والوں کو بھی ہم اور آپ فکر کریں۔ پہلے میرے بچے جو ہے وطن میں رہتے تھے، فون سے ہوم منسٹر سے نہیں پوچھتا تھا، بچوں سے پوچھتا تھا کہ آج تعلیم ہوئی کہ نہیں۔ بچے سچ بتا دیتے ہیں نا، بتا دے ہوتی ہے تعلیم، اس کے خیر و برکات ہیں، گھر میں سکون آئے گا، بچوں کی تربیت ہوگی، بچوں کی تربیت ہوگی، سکون آئے گا، حدیث کے خیر و برکات ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بڑی بچی بھی حافظ ہے، 2 عالمہ ہیں اور 2 لڑکے وہ بھی حافظ قرآن۔ ایک تو ابھی اس سال عالم ہوئے ہیں، ابھی اس وقت وہ عمرے میں ہیں۔ تو اللہ اس کے خیر و برکات عطا کرتے ہیں۔ دنیا تو آنی جانی چیز ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، کیا اللہ بھوکا مار دے گا؟ اللہ تعالیٰ بھوکا مار دے گا؟ اللہ نعمتیں دے گا۔ یہ تو خود کہا ہے اللہ نے، ڈر ہے ہمارے ایمان سے پھسلنے کا۔ غیروں کی جو ہے زینے سیڑھیاں سب سونے چاندی کے بنا دیے جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ دنیا کی چمک دھمک کی طرف اس کا دل راغب ہوتا ہے، وہ اس طرف آگے بڑھتا ہے۔ جن کو اللہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہم کو اور آپ کو ایمان کی دی ہے، اس کا کوئی چیز مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ بہرحال تفصیل دوسرے مواقع پر انشاءاللہ یہ چیز اللہ نے دی ہے، ہم اس کی قدر پہچانیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر کوئی دنیا کا اس زمانے میں وزیر اعظم آپ کو بلا دے
کہ آپ ہمارے ہاں آئیے تو ہنی بھائی آنکھ کھولو، جب سونا ہوتا ہے تب نہیں، ہاں جاگو، آنکھ سے بھی اور دل سے بھی اور کان سے بھی۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہم کو بلائے تو ہم کتنا خوش ہوں گے، ہاں، یا کوئی وزیر اعلیٰ منسٹر کہ ہم کو بلایا ہے، ہاں، یہاں تو رب العالمین نے بلایا اپنے در پہ، ہاں، تو کتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہم اپنے وقت کی قدر و قیمت کریں اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کریں۔ حالات بڑے ہی ناگفتہ بے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے والے بنیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا اپنے ذاکرین میں اور شاکرین میں اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ او چلر پارٹی، تم لوگوں کو جب سونا ہوتا ہے تب تو دوڑتے ہو، اللہم صلی علی محمد۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ساری امت مسلمہ کو نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ماہ مبارک کا جو سب سے بڑا انعام ہے جہنم سے چھٹکارے کا، اے اللہ ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ اپنا خصوصی فضل کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما، قلب سلیم عطا فرما، صفت احسان سے متصف فرما، خوف و خشیت نصیب فرما، ہمارے خلوت اور جلوت اچھی بنا، اے اللہ اے رحم الراحمین اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما، دین ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سفر حضر میں حفاظت فرما، اے اللہ سب کی ضروریات کو اے اللہ وقت پر اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیب سے ادائیگی سبیل پیدا فرما، جو بے مکان ہیں انہیں ذاتی بڑا مکان عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہم سب کی اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ نیک صالح بنا، اے اللہ حافظ کامل عالم باعمل بنا، اے اللہ محبت کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما، اے اللہ خدمت کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما، اے اللہ اے رحم الراحمین کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله